آزادی ہند کی جنگ نمایاں مسلم خواتین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم حاضرین جلسہ، عزیز ساتھیوں، بر صغیرہ ہند و پاکستان کی تقسیم پر آج تک جتنا کچھ لکھا گیا ہے وہ اکثر مردوں کے ہاتھوں سے لکھا گیا۔ شاید اسی وجہ سے آزادی ہند میں خواتین کا کردار پس پردہ ہی رہا۔ ویسے اس میں دیگر چند وجوہات بھی ہیں۔ جبکہ کانگریس ہو یا مسلم لیگ، ہر جگہ عورتوں نے مختلف خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے پرچم بنائے، لیڈروں کی خاطرداری کی، جہاد آزادی میں شریک اپنے باپ، بھائی، بیٹے اور شوہر کی راحت رسانی کا کام کیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ انہوں نے عملی جدوجہد میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور عورتیں بطور رضاکار مہم میں شامل ہوئیں۔ اسی لیے اس مضمون میں ہم چند ایسے مسلم خواتین کا ذکر کریں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو جنگ آزادی میں حوصلہ دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی اس میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ یہ بھی واضح کر دیں کہ مضمون کی طوالت کے مد نظر آج صرف 2 خواتین تک اپنی گفتگو محدود رکھیں گے۔ بیگم حضرت محل زوجہ واجد علی۔ بیگم حضرت محل کا نام زبان پر آتے ہی جنگ آزادی کا تصور ذہن میں ابھر آتا ہے۔ وہ جنگ آزادی کی اولین سرگرم عمل خاتون رہنما تھی۔ 1857 اور 1858 عیسوی کی جنگ آزادی میں صوبہ اوڈھا سے حضرت محل نے ناقابل فرمائش جدوجہد تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ سنہرے الفاظ میں درج رہیں گی کہ کس طرح ایک عورت ہوتے ہوئے انہوں نے برطانوی سامراج و ایسٹ انڈیا کمپنی سے لوہا لیا اور آخری وقت یعنی اپنی موت 1979 عیسوی تک تقریباً 20 سالہ زندگی انگریز حکومت کی مخالفت میں بسر کی۔ جب 1956 عیسوی میں برطانوی حکومت نے نواب واجد علی شاہ کو جلا وطن کلکتہ بھیج دیا، اس وقت حضرت محل نے زمام حکومت سنبھالی۔ وہ ایک نئے اوتار میں سامنے آئیں۔ انہوں نے محل میں بیٹھ کر صرف پالیسیاں ہی نہیں بنائیں بلکہ جنگ میدان میں اترے اپنے جوہر بھی دکھائے اور وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے سبب جنگ آزادی میں ایک عظیم قائد بن کر ابھری۔ بیگم حضرت محل نے لکھنؤ چھوڑنے کے بعد نیپال میں پناہ لی اور وہیں 1979 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی اور کاٹھمنڈو کی جامع مسجد کے قبرستان میں گمنام طور پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ بی عطا والدہ علا بنت ادران، بی اما یعنی آبدی بیگم زوجہ عبدالعلی خان ہندوستان کی تحریک آزادی میں شریک رہی اور کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ان کی ایک بیٹی، 5 بیٹے تھے جن میں سے 2 محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی تحریک آزادی کے علم برادران ہوئے۔ 1917 عیسوی کے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں بھی اماں کی تقریر نے سامعین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جس وقت ان کے دونوں بیٹے محمد علی اور شوکت علی جیل میں تھے، اس دوران بھی اماں نے تحریک خلافت کے لیے پورے ملک کا دورہ کیا اور اس تحریک کو جلا بخشی۔ ان کا نعرہ تھا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ دسمبر 1921 عیسوی کو جب علی برادران کو انگریز سپاہیوں کے ذریعے گرفتار کیے جانے کی خبر ان کی والدہ کو ملی تو وہ قطعی پریشان نہیں ہوئی بلکہ صبر و استقلال برقرار رکھا۔ اس لیے گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگرچہ وہ ایک بزرگ خاتون تھی لیکن ان کا حوصلہ جمع تھا۔ جب خلافت تحریک ختم ہوئی اس کے بعد محترم عدالت کے چلتے 13 نومبر 1924 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا۔